ایک عالمگیر دنیا میں جہاں زمانے کی گہرائیوں میں غم و خوشی کی چھپی کہانیاں اور قدرت کی پراسرار طاقتیں پوشیدہ ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی حقیقت کو جاننا کسی بھی انسان کے لیے خواب اور خوف کا امتزاج بن جاتا ہے۔ ان جگہوں پر تاریخ اور افسانہ آپس میں مل کر ایک ایسی پراسرار حقیقت تشکیل دیتے ہیں جو نہ صرف انسانی فہم سے باہر ہے بلکہ روح تک گہرے اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ وہ زمینیں ہیں جہاں قدرت کے جادوئی اور مافوق الفطرت اثرات کا سامنا کیا جاتا ہے، جہاں ہر پہاڑ، جزیرہ اور مقام ایک نیا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، جس میں پہلا ہے نارتھ سیڈینٹل آئی لینڈ، اس کی برباد تاریخ، جہاں انسانوں کا وجود دوسرے انسانوں سے الگ ہے اور جہاں ہر قدم کو خوف کی نظر سے دیکھنا ضروری ہے، اس سے لے کر سوئل برڈ گلوبل سیڈ والیٹ کی وہ گہرائی جو دنیا کے اختتام پر زندگی کی پناہ گاہ بننے کی کوشش کرتی ہے، کوکو کولا کا راز جو دنیا کے سب سے زیادہ جانی پہچانی مشروب کے نسخہ چھپائے ہوئے، ایک ایسا معمہ ہے جس کی حقیقت تک پہنچنا بھی ایک محال کوشش ہے۔ ویٹیکن کے سیکرٹ آرکائیوز، جہاں 8ویں صدی کی دستاویزات کی چھپی حقیقتیں انسانوں کے فہم سے پرے ہیں، اور وہ غاریں جنہوں نے پچھلے 20,000 سالوں کے آثار کو اپنی چھاؤں میں محفوظ کیا ہے، ان تمام جگہوں پر آپ کا سفر ایک جادوئی سچائی تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ سنیک آئی لینڈ کی وہ بے رحم حقیقت جہاں سانپوں کا راج ہے، انسانوں کی خوف کی حقیقت کو مکمل طور پہ نیا رخ دیتی ہے۔ اور پھر ایریا 51 کا وہ خفیہ مقام جہاں خلائی مخلوق اور زمین کے راز ایک پیچیدہ مافوق الفطرت سچائی کو چھپائے ہوئے ہیں، اور جیسے کوہ کیلش کے آسمان سے بلند آسمانی راستے جو روحانیت اور تقدیر کی پگڈنڈی پر کھڑے ہیں، ان تمام مقامات کا سفر انسان کے لیے ایک جادوئی اور خوفناک دنیا کی سیر کی طرح ہے، جہاں ہر قدم میں ماضی کی گونج اور مستقبل کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہر حقیقت ایک معمہ ہے، جہاں ہر کہانی ایک خواب ہے، اور جہاں ہر لمحہ خوف اور جادو کی سرگم میں چھپے رازوں کو دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، نارتھ سیڈینٹل آئی لینڈ جو بھارت کے انڈمان اور نکوبار جزائر کا حصہ ہے، ایک پراسرار مقام ہے جہاں دنیا کا آخری پتھر کے دور کا قبیلہ آباد ہے۔ یہ قبیلہ سینٹنلز کہلاتا ہے اور یہ تقریباً 60,000 سال سے باقی دنیا سے مکمل طور پہ کٹا ہوا ہے۔ ان کی تہذیب اور طرز زندگی وقت کے ساتھ تقریباً جوں کی توں قائم ہے۔ یہ قبیلہ اپنے جزیرے پر کسی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا اور غیر معمولی جارحیت کے ساتھ اپنے علاقے کا دفاع کرتا ہے۔ 2006 میں ماہی گیروں کی ہلاکت اور 2018 میں ایک امریکی مشنر کی موت اس کی تازہ مثال ہے۔ بھارتی حکومت نے اس جزیرے کے قریب جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تاکہ قبیلے کی خود مختاری اور ان کی منفرد زندگی کو محفوظ رکھا جائے۔ 2018 کا واقعہ نارتھ سینٹنل آئی لینڈ کی تاریخ کا ایک افسوسناک اور غیر معمولی باب ہے۔ جان ایلن چاؤ، ایک امریکی عیسائی مشنری نے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس جزیرے کا سفر کیا جہاں پر سینٹنلز قبیلہ رہتا تھا۔ چاؤ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اس قبیلے کو عیسائیت کی تعلیم دینا چاہتا تھا، لیکن یہ عمل ان لوگوں کی تہذیبی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا جو ہزاروں سالوں سے بیرونی دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ چاؤ نے مقامی ملاحوں کی مدد سے جزیرے تک رسائی حاصل کی، لیکن قبیلے کے افراد نے اسے فوری طور پہ نشانہ بنایا۔ اپنی آخری تحریروں میں چاؤ نے ذکر کیا تھا کہ اسے اس خطرے کا اندازہ تھا، لیکن وہ اسے خدا کا مشن سمجھتا تھا۔ سینٹنلز نے چاؤ کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو جزیرے پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر بات آتی ہے ناروے کے سوئل برڈ جزیرے کی، جہاں پہ واقع گلوبل سیڈ والیٹ ہے، جسے ڈومز ڈے والیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ایک بے مثال منصوبہ ہے۔ آرکٹک سرکل کے قریب اسے زیر زمین مرکز کو 2008 میں قائم کیا گیا تاکہ دنیا بھر کی فصلوں کے بیجوں کو محفوظ رکھا جا سکے، اور اس کا مقصد کسی عالمی بحران، جنگ یا قدرتی آفت کے دوران فصلوں کے تنوع کو بچانا ہے۔ یہ والیٹ مستقل طور پہ جمی ہوئی زمین پرما فراسٹ میں بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قدرتی طور پہ ٹھنڈا رہتا ہے اور بیج ہزاروں سالوں تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہاں تقریباً 1.1 ملین سے زائد بیجوں کے نمونے محفوظ ہیں، جن میں گندم، چاول، مکئی اور دیگر ضروری فصلوں کے بیج شامل ہیں۔ یہ مقام عام عوام کے لیے ممنوع ہے اور صرف مخصوص سائنٹسٹ اور ماہرین کو بیج جمع کرنے یا محفوظ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ 2015 میں شام کی خانہ جنگی کے دوران پہلی بار اس ذخیرے سے بیج نکالے گئے تاکہ مشرق وسطیٰ کے متاثرہ زرعی تحقیقاتی مراکز میں فصلوں کو دوبارہ اگایا جا سکے۔ پھر کوکو کولا کا راز، جسے دنیا کا سب سے مشہور اور خفیہ نسخہ کہا جاتا ہے، امریکی تاریخ میں ایک علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نسخہ جس نے کوکو کولا کو ایک عالمی برانڈ بنایا، وہ 1886 میں ڈاکٹر جان ایس
पेम्बर्टन ने तैयार किया था। आज ये फॉर्मूला एक सख्त सिक्योरिटी वाले वॉलेट में महफूज है जो एटलांटा जॉर्जिया में कोका कोला के हेडक्वार्टर में वाक़ है। इस रेसिपी वॉलेट को एक नाकाबिले तस्खीर कला समझा जाता है। हैंड स्कैनर्स, मुसल्ला गार्ड्स और पेचीदा सिक्योरिटी निज़ाम इसके तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा है। इस खुफिया फॉर्मूले में तक सिर्फ चंद आला ओहदेदारों को रसाई हासिल है और कहा जाता है कि ये अफराद कभी एक साथ सफ़र नहीं करते ताकि किसी हादसे की सूरत में नुस्खे का राज ज़ाया ना हो जाए। फिर वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स जो दुनिया के सबसे पुरअसरार और तारीखी ज़खायर में शामिल है, वेटिकन सिटी में वाक़ है और रोमन कैथोलिक चर्च के हज़ारों साला तारीख के राज को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ये आर्काइव 17वीं सदी में पोप पॉल पंजम के हुक्म पर कायम किए गए और इसमें 8वीं सदी तक के नादिर और कीमती दस्तावेज़ात मौजूद हैं। ये ज़ेर ज़मीन आर्काइव्स तकरीबन 53 मील तवील शेल्फ्स पर मुश्तमिल हैं और इनमें चर्च की तारीख, सियासी मुआहदे, बादशाहों के खतूत और दीगर इंतहाई हसास मालूमात शामिल हैं। यहाँ कई मशहूर दस्तावेज़ात मौजूद हैं जैसे बादशाह हेनरी अष्टम की तलाक की दरखास्त, गलीलियो के मुकदमे की तफसीलात और क्रिस्टोफर कोलंबस की दरियाफ्तों के मुतल्लिक़ खतूत। आर्काइव्स में दाखिला सख्ती से महदूद है। सिर्फ चंद मुंतखब मुहक्किकीन को पॉप की इजाज़त से उन दस्तावेज़ात तक रसाई मिलती है और वो भी मखसूस औकात में और ख़ास शराइत के तहत। आम अफराद के लिए ये आर्काइव्स मुकम्मल तौर पर ममनू हैं। फिर हैं लास्काओ की गारें जो जनूबी फ्रांस में वाक़ हैं। इंसानी तारीख़ और फ़नून के कदीम तरीन ख़जाने में शुमार की जाती हैं। ये गारें तकरीबन 20,000 साल कदीम हैं और इनकी दीवारों पर 600 से ज़ायद हैरत अंगेज़ नकूश और तस्वीर बनी हुई हैं जो पत्थर के ज़माने में इंसानों की तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। 1940 में दरियाफ्त होने वाली इन गारों में कदीम शिकार के मनाज़र, जानवरों की तस्वीर और मुख्तलिफ अलामतें मौजूद हैं जिनमें गाय, घोड़े, हिरन और जंगली बैल शामिल हैं। उन तस्वीर को दुनिया के कदीम तरीन फनपारों में शुमार किया जाता है और ये उस वक्त के इंसानों की जिंदगी, अकायद और माहौल के बारे में कीमती मालूमात फराहम करती हैं। 1970 की दिहाई में गारों में अवामी दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी क्योंकि इंसानी मौजूदगी और रोशनी की वजह से इन कदीम फनपारों को नुकसान पहुंचने लगा था जिनमें फंगस और दूसरे हयातियाती अवामिल ने इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा पैदा कर दिया था। आज गारों के करीब एक जदीद नकल तैयार की गई है जहां सय्याह उन कदीम तस्वीर का मुशाहिदा कर सकते हैं। फिर है स्नेक आइलैंड या अलहायदा कोयमा द ग्रैंडी, ब्राज़ील के साहिल से तकरीबन 33 किलोमीटर दूर वाक़े एक खौफनाक और पुरअसरार जजीरा जिसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक मकामात में शुमार किया जाता है। ये जजीरा हज़ारों जहरीले सांपों का घर है जिनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गोल्डन लांस हेड वाइपर शामिल है। ये सांप इतने जहरीले हैं कि इनका जहर इंसानी गोश्त को फ़ौरन पिघला सकता है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ हर मुरब्बा मीटर पर तकरीबन 5 सांप मौजूद हैं जो इस जजीरे को इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल रसाई बनाते हैं। मकामी रिवायात के मुताबिक जो भी शख्स इस जजीरे पर गया वो कभी वापस नहीं आया। यहाँ तक कि इस जजीरे पर मौजूद लाइट हाउस के निगरान और उनके अहले